السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل سے پہلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رجب المرجب کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے مختلف عنوانات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ راج قول کے مطابق سن 11 نبوی رجب المرجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے معجزے سے تائید بخشی گئی جس کی مثال اور نظیر دنیا لانے سے قاصر ہے۔ یوں تمام انبیاء کے معجزات وہ چیزیں ہیں کہ جن کا توڑ کوئی بھی نہیں لا سکا، بالخصوص جو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام، ہمارے نبی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات مرحمت فرمائے گئے وہ ایسے تھے کہ ہر معجزہ تا قیامت ہر مخالف کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ اس کی مثال اور نظیر لے آؤ۔ چنانچہ آپ کے بڑے معجزات میں قرآن کریم ایک بڑا معجزہ ہے، صحابہ کرام ایک بہت بڑا معجزہ ہے، معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں کہ جو آج تک جاری و ساری ہیں اور ان کی نظیر نہیں مل سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اور مشاہدے کے عین مطابق جب کبھی بھی کسی چیز کو عروج بخشا جاتا ہے اس سے پہلے اس سے بہت ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے۔ دانہ اگر خاک میں نہ ملے تو وہ سرسبز و شادابی اور وہ پھول و گل نہیں لا سکتا جب تک اس کو چند دن کی وہ پریشانی نہ کاٹنی پڑے جو زمین کی تہ میں اس نے گزارنی ہے۔ سونا اور لوہا جب تک بھٹی میں نہ جائے اس وقت تک اس سے کوئی اوزار اور کوئی زیور نہیں بن سکتا۔ جب وہ اس کٹھن مرحلے سے گزر کر کے نکلتا ہے، ہیرا نہ جانے کتنی کٹنگ برداشت کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی تاج میں جڑ دیا جائے۔ موتی
بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک موتی بنتا ہے اور نہ جانے کتنا عرصہ تہہ سمندر میں پڑے رہنے کے بعد اس میں وہ چمک آتی ہے جو کسی بادشاہ کے تاج میں لگنے کے قابل بنتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، خواہ موجودہ دور میں ہوں یا پہلے، جن کو واقعی عزت و عظمت ایک تو ہم بنا لیتے ہیں، وہ والی بات نہیں ہو رہی، جن کے پاس واقعی کوئی ٹیلنٹ، جن کے پاس واقعی کوئی صلاحیت اور استعداد ہے، انہوں نے ابتدائی مرحلے میں بڑی کٹھن زندگی گزاری ہے، پھر جا کے کچھ بنے ہیں۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مرحلے میں کون سی ایسی پریشانی ہے جو آپ سے نہ گزری ہو۔ ہر پریشانی سے آپ کو گزارا گیا۔ وقت نہیں کہ نبوت سے پہلے کے واقعات بیان کیے جائیں، نبوت ملنے کے بعد کے واقعات شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا مرحلہ اپنے گھر ہی سے پیش آ گیا۔ آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں اور آپ کے چچا رستے میں رکاوٹیں ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ اس کی بات نہیں ماننا، یہ بیمار ہو گیا ہے، اس پر سحر ہو گیا ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے۔ کون سی ایسی نازیبا تبرہ اور نازیبا کلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہا گیا ہو، یہاں تک کہ آپ کے زندگی کے وہ رفیقہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بنتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اللہ اکبر، ہمیں تو نبی ملے ہیں، جنہوں نے نبی بنتے ہوئے دیکھے ہیں وہ سیدہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو ام المومنین ہیں۔ ام المومنین یہ ایک اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑی ڈگری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، یہ قرآن کریم کی تصریح اور نص صریح ہے۔ یہ ٹائٹل اللہ نے عطا کیا اور اس میں کسب کا اور ذاتی صلاحیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خدائی انتخاب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے رہے ہیں یا رشتہ دے رہے ہیں، یہ خصوصی منظوری ہوتی ہے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے، پھر جا کر بیٹیوں کے رشتے دیے اور اپنے حرم پاک میں ازواج کو لائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی حالت کو دیکھا جب کلمہ ملا ہی تھا، غار حرا سے واپس گھر پلٹے تو پریشانی کی کیفیت میں ہیں، کپ کپا رہے ہیں۔ کہا خدیجہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس وجہ سے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، میرے جسم میں سکت نہیں ہے۔ یہ کیفیت جب رفیقہ حیات نے دیکھی تو وہ بھی کون برداشت کر سکتا ہے، اور حضور کی رفیقہ جب انہوں نے دیکھا تو ہمت دلائی، حوصلہ دلایا کہ میں علاج کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ فوراً اپنے ایک کزن جو اس وقت یہودی کتاب کے ایک بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے جایا، کہا کہ ان کو کوئی دم وم کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی حالت بتلا دیں کہ ان کو کیا ہوا۔ جب ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو علامات آپ بتلا رہی ہیں یہ کسی نبی کے ہاں پیش آ سکتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا آگے چل کے اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ ورقہ ابن نوفل نام ہے ان کا، انہوں نے یہ پیش گوئی کر دی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی بنتے ہوئے دیکھا، اور پھر اللہ اکبر، یہ تو پہلا سال ہے، پھر دوسرا سال،
پھر تیسرا سال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام میں جو پریشانیاں گزری ہیں میرے بھائی، اگر تذکرہ کیا جائے یقین مانیں کہ آدمی کا کلیجہ پھٹنے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی ایسی صعوبتیں، سوشل بائیکاٹ، ہم نے نام سنا ہے سوشل بائیکاٹ کا۔ اصل میں سوشل بائیکاٹ اس وقت کے کفار اور آج کے کفار کے اس دور کے بڑے سرغنوں نے ہمارے نبی سے جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا، وہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محبوس رکھا، 3 سال تک قید میں ڈالا، اور ایسی پرمشقت قید تھی کہ اندر باہر کا رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ آج موبائل میں نیٹ ختم ہو جائے، پیکج اور بیلنس ختم ہو جائے تو آدمی کو یوں لگتا ہے کہ گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے، کب سے رابطہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں، لیکن خود سے ہی ٹینشن مسلط کر رکھی ہے کہ یہ ہو گیا، میں نہ ہوا تو شاید کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے اگر نہیں ہے آج کچھ نہیں ہو رہا، ہم بھی نہ ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کائنات کی جو روح ہے، اللہ اکبر، روح کائنات کو ایک جگہ پر بند کر دیا، ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا، ان کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ، ایسا کہ کوئی بھی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ ایسی کیفیت میں وہ رفیقہ حیات بھی ساتھ ہیں اور حضور کی 3 بڑی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، 3 بڑی بیٹیاں ساتھ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہم بھی داخل ہوتے ہیں، کبھی اگر گھر کے لیے کوئی توشہ نہ ہو، کوئی شاپر ہاتھ میں نہ ہو، تو چھوٹے بچوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، کیا لائے ہیں، کیا دیا ہے، کیا لیا ہے، یہ والدین اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، حضور اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو زینب نے پوچھا، پورے دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ لایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں واپس تشریف لے گئے، باہر سے جو خشک درختوں کے خزاں کے پتے جھڑ کر کے نیچے پڑے ہوئے حضور نے اپنے دامن میں لیے اور وہ لے جا کر کے کہا، بیٹا یہ لے کے آیا ہوں، یہ کھا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت گزاری۔ نبی کے صرف نبی ہی نہیں، اس وقت میں نبی کے ماننے والوں کی کیفیت اگر آپ دیکھ دیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رات کی تاریکی میں نکلا پیشاب اور قضائے حاجت کے لیے، میں نے جب پیشاب کرنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی چیز پر میرا پیشاب گر رہا ہے، میں نے ٹٹول کر کے دیکھا، باہر میں اس کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی جانور کی کھال کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، جسے ہم چمڑا کہتے ہیں، وہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو پہلے دھویا، صاف کیا، صاف کرنے کے بعد میں نے اس کو 6 دن کے بعد چبایا۔ آج کی پریشانیاں، آج کی کیفیات، آج کی مہنگائی کا رونا رونے والے ایک دفعہ اگر اپنے نبی کی ان حالات کو مڑ کر کے دیکھیں، یقین مانیں ہم جو پریشان ہیں، ہم خواہشات کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا کم کر لیں، یقین مانیے معمول پر آ جائیں۔ ہم نے جو خود سے اپنے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں، ان خرچوں کو کنٹرول کر لیں، بہت سارے معاملات از خود حل ہو جائیں۔ بہرحال اس طرف میرا موضوع نہیں، میں جس موضوع کی طرف چل رہا ہوں وہ موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ یہ معراج پیش کیسے آئی؟ اس معراج کے پیش آنے سے پہلے میں نے تمہیدی کلمات میں کہا کہ بڑی کٹھن مراحل سے اور مصائب سے گزارا گیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بچے بلک رہے ہوں، صحابہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں، اور معاشی بائیکاٹ کیا ہوا ہو، اور کسی گھر میں اور کسی ایسی 4 دیواری میں نہیں، یا اریسٹ ہاؤس میں نہیں کہ جہاں پنکھے بھی لگے ہیں، بجلی بھی لگی ہے، ایسی قید نہیں ہے بھائی۔ 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان میں آپ کو بند کیا گیا ہے، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ ایسی کیفیت کو سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ساتھ ہیں، آپ کو دلاسا دے رہی ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا۔ سن 10 نبوی ہوئی، نبوت کا 10واں سال ہوا، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے حادثے پیش آئے۔ ایک یہ کہ آپ کے عم محترم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے تھے، 8 سال کے بعد آپ مسلسل ان کی کفالت میں چل رہے ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کا سانحۂ ارتحال پیش آیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرا بڑا سانحہ پیش آیا کہ اسی سال میں رفیقہ حیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چل بسیں۔ ایسی کیفیت میں تو آدمی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، باہر کے ہزاروں معاملات سے آدمی نبرد آزما رہتا ہے، پنجہ شک ان کے ساتھ پنجہ کشی جاری رکھتا ہے، لیکن جب گھر ٹوٹ جائے اور جب اندر سے چوٹ پڑ جائے تو آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرحلہ ایسا بھی پیش آیا۔ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں پر بڑے حاکموں کو، بڑے سرداروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک ظالم نے، ایک بدبخت اور ایک شقی نے یہ کہہ دیا، جا میں تجھے منہ نہیں لگاتا، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ یہ کیفیت اس کو پیش آ رہی ہے جو روح کائنات ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرا ایک شخص، وہ شخصیت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں جب آگے بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تو بس انتہا ہو گئی، کہ دنیا کے انتہائی رذیل ترین اور گھٹیا انسان نے میرے نبی سے منہ لگانے کو منع کر دیا اور یہ اتنے مصائب برداشت کر چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلاوا لایا، اگر کوئی اور بات نہیں کرتا تو ہم آپ کو اپنی ہم کلامی کے لیے بلاتے ہیں۔ ان مراحل کے بعد اگر معراج کے سفر کو سامنے رکھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی گھر سے بھی ٹوٹ جائے، باہر سے بھی حالات ہوں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، صحابہ کی وہ کیفیات ہم کہتے ہوئے ہماری زبان اور ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے، ایسے حالات صحابہ کرام کے حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ صرف جرم یہ تھا کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اس وجہ سے بلال کو کبھی گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی عمار پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی یاسر پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کیفیات صحابہ کرام کی حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا، آپ آ جائیے۔ آپ اپنی چچا زاد ہمشیرہ کے ہاں، ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں سے سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل دونوں تشریف لائے، آپ کو اٹھایا اور آگے بیت اللہ شریف میں لٹایا۔ وہاں حتیم کے قریب آپ لیٹے ہوئے ہیں، پھر دوبارہ جگایا اور جگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد، کاٹنے کے بعد، آپریشن کرنے کے بعد اندر وہ صلاحیت اور استعداد بری کہ اب تو بڑا سفر ہونے والا ہے، اب تو رب سے ہم کلامی ہونے والی ہے۔ اس ہم کلامی کے لیے استعداد اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ دوبارہ اس کو بند کر کے براق پر سوار کیا گیا۔ یہ سفر جو شروع ہوا، اس سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کس کو کہتے ہیں؟ رات کے سفر کا نام اسراء ہے، جس کو کہا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات کو لے جایا گیا۔ وہ پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اس مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوئے چند واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہی جو ہی سواری ہوئی اور تیار کر کے اس براق پر بٹھایا، آگے حضور بیٹھے ہیں، پیچھے جبرائیل بیٹھے ہیں، دونوں کا سفر شروع ہوا۔ وادی نخلہ میں جا کر اترے اور کہا یہاں 2 گانا پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبرائیل نے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کہاں اترے ہیں؟ کہا مجھے تو کوئی معلوم نہیں، اندھیرا بھی ہے، شناسائی نہیں علاقے کی۔ کہا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، آپ کو وہاں سے نکالا جائے گا اور یہاں پر آپ کو آباد کیا جائے گا، آپ اس جگہ پر آ کر اسلامی مملکت اور اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھیں گے، یہ وہ جگہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اور آگے نکلے۔ رستے میں چند ایسے واقعات پیش آئے کہ جو واقعات انسانی جو سمجھ ہے اس میں آنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا انتہائی
بڑھاپے کے عالم میں، زندگی کے آخری مرحلے میں اس نے بلایا۔ جبریل کہہ رہے ہیں چونکہ کنٹرولر یہ ہیں، یہ ان کو چلا رہے ہیں، یہ اس گاڑی کی اور اس سواری کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، کہا کہ رکنا نہیں، توجہ بھی نہیں کرنا، یہ آوازیں دے رہی ہے اور آپ سیدھے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، انتہائی جو کمزوری کی کیفیت میں ہے، اس نے بلایا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ جبریل نے کہا دیکھنا تک نہیں ہے۔ آگے چل کر حضور نے پوچھ لیا کہ یہ ایسی کیفیت میں جو بلا رہے تھے، مڑ تو جانا چاہیے تھا، پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ کہا یہ دنیا ہے، یہ جو دائیں جانب آپ کو بلا رہی تھی یہ بڑھیا، یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف ایک آنکھ بھی دیکھ لیتے تو آپ کی پوری امت کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دوسری طرف جو بلانے والا بوڑھا یہ شیطان تھا، اگر آپ اس کی طرف ذرہ بھی مڑ کر کے توجہ کر لیتے تو یہ ساری امت آپ کی اس کے شکنجے میں آ جاتی، آپ بالکل سیدھے چلتے گئے۔ چنانچہ رستے میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کیفیات وہ دکھائی گئیں جو مسجد اقصیٰ سے پہلے کی ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اتارا گیا اور اتارنے کے بعد اتنی برق رفتاری اور اتنی سریع حرکت کے ساتھ وہاں پر پہنچے، جہاں نظر ہے وہاں پر آپ کا یہ لمحات کا سفر ہے، گھنٹوں کا منٹوں کا نہیں، یہ لمحات میں انہوں نے طے کیا۔ وہاں جا کر کے سواری باندھی، 2 گانا پڑھی۔ آج بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی کوئی مومن مسلمان مسجد میں داخل ہو تو فوراً تحیت المسجد پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت المسجد وہاں مسجد اقصیٰ میں ادا فرمائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے معمولات میں تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوئے آداب کے ساتھ داخل ہوں، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ مسجد کی سلامی کا 2 نفل ہوتے ہیں۔ تحیت المسجد کا مطلب ہی یہی ہے، مسجد کی سلامی کے 2 نفل۔ اللہ اکبر، وقت پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلوات والسلام کو دیکھا، صف بندی ہے، بالکل مکمل صفیں تیار ہیں۔ حضرت جبریل نے پکڑا اور مصلی پر کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پورے کے پورے انبیاء کی جتنی بھی جماعت تھی، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ ہمارے نبی، ہمارے امام وہ امام ہیں جنہوں نے امامت کی ہے، انبیاء کی بھی اور ہماری بھی امامت کر رہے ہیں۔ ہم بڑے نصیبے والے ہیں کہ اللہ نے یہ نبی ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کسی اور کی امامت کی طرف مڑ کر دیکھ رہے ہوں، اگر ہم کسی اور کی تہذیب اور کلچر کی طرف مڑ کر دیکھ رہے ہوں، تو پھر اس سے بڑی بدبختی ہو نہیں سکتی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسراء والے اور معراج والے اس سفر اور اس سے لائے ہوئے تحفے نماز کی صورت میں جو ہمیں ملا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله